نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67۔ اب 67 سے 76 تک ہم آج پڑھیں گے تفسیر۔ اب اس کا پس منظر پہلے اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں امیل نامی ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے اور یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک ہے۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دل تھے ان میں گائے کا تقدس پروان چڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو اس کو ختم کیا جائے اور پھر انہیں یہ بھی دکھایا جائے کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ان کو موت کے بعد کا نقشہ دنیا میں ہی دکھایا جائے۔ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت اور گائے کی تقدیس چڑھ پکڑ چکی تھی، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے کسی طرح بچ نکلنے کے لیے وہ بہانے تلاش کرنے شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے لگی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، کس طرح کی ہو، عمر کتنی ہو۔ جب ہر طرف سے ان کا جواب ان کو مل گیا، گھیراؤ ہو گیا، سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئی، تب انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کیا۔ اب ہم ان آیات کا آیت وائز جو ہے تفسیر۔ آیت نمبر 67۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بات ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہنسی مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے نبی سے یہ بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو شامل کرے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، بڑھاپے اور نوجوانی کے درمیان ہو، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ یہ خوبیاں اس گائے کی تھی جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی وہ حکم پر عمل پیرا ہو جاتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن جب بار بار سوالات ہونے لگے تو ان کا جو ہے گھیراؤ ہوتا گیا، اور جس گائے کا تقدس تاثر ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تھا اسی کو فوکس کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے۔ ہمیں گائے کی تعین کی میں ذرا مشکل ہوگی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم یک رنگ کی، ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں دوسرے کسی رنگ کا کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائی ہی ٹھیک بات، اب تو آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے ایسا کر لیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ تب کیونکہ وہ ہر طرف سے ان پہ گھیراؤ ہو گیا تو اس لیے انہوں نے کیا، لیکن وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ وہ ہر طرف سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ کیا کرتے، پے در پہ سوال کرتے کرتے گھیراؤ میں آ چکے تھے، اور بادل نوازتا وہ اپنی مقدس گائے کو ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔
اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا اور واضح کر دے گا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ اس طرح وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہوگے اس کے بعد، بس اب وہ تو پتھروں کی مانند ہے بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان پتھروں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مطلب اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر ان کے دل سخت ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر مثال دی جا رہی ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ آیت نمبر 75 کیا ہے؟ تو کیا مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کرتا تھا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بتا تم رہے ہو ذرا وہ عقل سے باتیں جو کام لو۔ اللہ نے کھولی یہ ہیں تم پر، حقیقتیں جو تاکہ توریت کے ذریعے سے وہ ہمیں ان کے معلوم ذریعے تم ہیں، پر حجت مسلمانوں کو قائم مت کریں بتاؤ۔ تمہارے کیا رب کے تمہیں پاس۔ عقل نہیں ہے کہ کیا ایسا تمہیں بے عقل وقوفی کا نہیں ہے؟ کام کر رہے ہو؟ کیا ہے کہ اب ان میں یہاں سے پہ کیا کیا ہے بیان کہ کیا وہ جا رہا ہے کہ کچھ عام ایسے مسلمانوں لوگ کو بھی یہ ہیں ان توقع میں تھی کہ کہ جو جب یہود دین اسلام کی اہل ایمان مخالفت کے نہیں پاس کریں جاتے گے، ہیں تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم مشرکین مکہ تو مان لے آئے۔ جو دین توحید تھا اس سے بہت دور تھے اور رسالت کا کوئی تصور نہیں تھا، جبکہ یہود اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے تھا۔ یہاں پہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کہ تمہیں یہ توقع ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، تو اس لیے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی وہ نہیں مانی تھی کہ کیوں جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، جو ان پر اپنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے، کہ ہم تو اسی کے پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق جو ہے۔ اب انہوں نے علماء یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں باتیں سن رکھی تھی، تو روایت ان کی گواہی دیتی ہے، اور اس کے بعد جو اپنے شرطین علماء کے پاس جاتے تھے تو انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیوقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں ہو، کہ انہیں پتا تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ آیت نمبر 76 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔